نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آياتا يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حکمت بالغۃ فما تغنی النذر فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر۔ ابھی آپ نے سورہ قمر کی آیت 1 سے 8 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ بترتیب مصحف یہ 54ویں سورہ اور بترتیب نزول 37ویں سورہ ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ قمر کے بارے میں احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف اور اقتربت الساعۃ عید و بقرہ عید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ یہ دونوں صورتیں بڑے بڑے اجتماعوں میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان میں ترغیب و ترہیب دنیا کی پیدائش، زندگی بعد الموت اور توحید و رسالت کا بیان ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آیت 1۔ وَإِن يَرَوْا آيَاتًا يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ، آیت 2۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌ، آیت 3۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، آیت 4۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، آیت 5۔ ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر یہ کوئی نشانی دیکھتے تو ٹال کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے اور جلدی ہی ختم ہو جائے گا، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر بات ایک ٹھہرے ہوئے وقت پر موقوف ہے۔ بلا شبہ ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں عبرت ہے اور انتہائی حکمت ہے، لیکن یہ ڈرانے والی باتیں ان کے کچھ کام نہیں آئیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ قمر کی آیت 1 سے 5 کا۔ تفسیر۔ آیت 1، قرب قیامت کا بیان۔ اس آیت میں قرب قیامت کی اور دنیا کے خاتمے کی خبر ہے۔ سورہ نحل کی آیت 21 میں فرمایا اللہ کا حکم آ پہنچا، عذاب کی جلدی نہ مچاؤ۔ سورہ انبیاء کی آیت 1 میں فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت آ پہنچا اور وہ بے خبر ہیں اور منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، سورج ڈوبنے والا ہی تھا، بس تھوڑا سا کنارہ باقی رہ گیا تھا۔ فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، گزری ہوئی دنیا کے مقابلے میں باقی دنیا صرف اتنی سی ہے جتنا آج کے گزرے دن کے مقابلے میں باقی دن رہ گیا۔ آپ نے شہادت کی درمیانی انگلی ملا کر فرمایا میں قیامت کے ساتھ اس طرح مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی جتنا ان دونوں انگلیوں میں فاصلہ ہے اتنا ہی مجھ میں اور قیامت میں فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ قریب تھا کہ قیامت مجھ سے آگے بڑھ جائے، دو بھاگنے والوں میں دوسرا بھی
پہلے کے بعد جلدی ہی آ جاتا ہے۔ تم اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ معجزہ شق القمر کا بیان۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مکے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کا مطالبہ کیا۔ آخر مکے میں 2 دفعہ چاند پھٹا۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ انس رضی اللہ بن مالک، مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ انہیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا۔ ایک ٹکڑا احرا کے اس طرف تھا اور دوسرا اس طرف، درمیان میں ہرا تھا۔ جبیر بن معطم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر تھا اور دوسرا اس پہاڑ پر۔ مشرک بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم پر جادو کر دیا گیا ہے تو تمام لوگوں پر تو جادو نہیں کیا جا سکتا۔ ابن عباس فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا تھا۔ ابن عباس چاند کا پھٹ جانا گزر چکا ہے۔ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا۔ قریش بولے، یہ ابن ابی کبشہ کا جادو ہے۔ پھر کہنے لگے، سفر سے آنے والوں کا انتظار کرو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے۔ سفر سے واپس آنے والوں نے بھی چاند کے پھٹ جانے کی تصدیق کی۔ پھر اللہ نے یہ آیت اتاری۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خود چاند کے ٹکڑوں کے درمیان پہاڑ دیکھا تھا۔ مشرکوں کی ہٹ درمی۔ آیت 2، یعنی جب کوئی دلیل و معجزہ دیکھتے تو صاف کہہ دیتے ہیں یہ تو جادو ہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے، اور اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور مانتے نہیں۔ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے دیکھا وہ محض جادو ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ مستمر یعنی چلتا ہوا، باطل دھوکہ، ختم ہو جانے والا جس کی پائیداری نہ ہو۔ آیت 3، خواہشات کی پیروی حق جھٹلانے کا باعث تھی، یعنی انہوں نے حق جھٹلایا اور اسے ٹھکرا دیا۔ احکام شرعیہ چھوڑ کر خواہشات کے بندے بن بیٹھے اور اپنی نادانی اور جہالت سے خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ پھر فرمایا، ہر کام ٹھہرا دیا گیا ہے، یعنی خیر والوں کے لیے اور شر والوں کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ آیت 4 اور 5، جھٹلانے والی قوموں کا برا انجام، یعنی رسولوں کو جھٹلانے والی قوموں کا ہولناک انجام اور ان کی تباہی کے واقعات قرآن میں جگہ جگہ موجود ہیں، نصیحت و عبرت کے لیے اور شرک و تکذیب سے روکنے کے لیے کافی ہیں، اور سرتاسر پند و موعظت ہیں۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے راہ ہدایت سے ہٹا دے، اس میں بھی حکمت بالغہ ہے، لیکن یہ عبرت انگیز واقعات بھی ان کے کام نہ آئے جن پر اللہ نے شقاوت لکھ دی اور جن کے دلوں پر مہر لگا دی۔ بھلا انہیں کون ہدایت پر لا سکتا ہے؟ جو ازلی بدبخت ہیں وہ ٹیڑھی راہ ہی پر چلیں گے، کبھی سیدھی راہ نہیں چل سکتے۔ سورہ انعام کی آیت 149 میں فرمایا، اللہ ہی کی دلیلیں مکمل ہیں، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرماتے۔ سورہ یونس کی آیت 101 میں فرمایا، ان بے ایمانوں کو نہ کسی معجزے نے کام دیا اور نہ انہوں نے کبھی عبرت انگیز واقعے سے فائدہ اٹھایا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ۔ آیت 6، 7 اور 8 ترجمہ۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اعراض کریں
جس دن ایک پکارنے والا ایک ناگوار خاطر خبر کی طرف پکارے گا، یہ نیچی نگاہیں کیے ہوئے قبروں سے نکل کر ٹڈیوں کی طرح پھیل جائیں گے اور پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جائیں گے، اور کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا سخت ہے۔ تفسیر آیت 6۔ نہ ماننے والوں کو قیامت منوا دے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں سے اعراض کریں جو معجزہ دیکھ کر اسے چلتا جادو بتائیں اور حق کو بلا تامل ٹھکرا دیں۔ آپ ان کے لیے اس دن کا انتظار کریں جس دن ایک پکارنے والا انہیں موقف کی طرف بلائے گا، جو نہایت ہولناک اور گھبرا دینے والا میدان ہوگا، جہاں طرح طرح کے مصائب ہوں گے۔ آیت 7۔ لوگ جھکی آنکھوں سے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف ٹڈیوں کے دل کی طرح دوڑ کر پھیل جائیں گے اور بلانے والے کی آواز پر دوڑے چلے جائیں گے، نہ اس کی مخالفت کر سکیں گے اور نہ جائے بغیر چارہ ہی ہوگا۔ آیت 8۔ کافر کہہ رہے ہوں گے، آج کا دن بڑا بھاری اور انتہائی سخت ہے۔ یہ تھا سورہ قمر کی آیت 1 سے 8 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔